اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سعد مکی صورت ہے۔ اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 38 اور نزول ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 38 ہے، یعنی دونوں کے اعتبار سے سیم نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد نصیحت والے قرآن کی قسم۔ سورۃ صاد آیا 1۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ رب العزت نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے کہ یہ سراسر نصیحت اور یاد دہانی ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہے جس میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورۃ الانبیاء میں، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن بندوں کو یاد دہانی کرواتا ہے ہر اس چیز کی جو انہیں ضرورت ہے، جس کے وہ محتاج ہیں، یعنی جو قدر عظیم اور شرف کا حامل ہے، جو بندوں کو ہر اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے جس کے وہ محتاج ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، افعال کا علم، احکام شرعیہ کا علم، قیامت اور جزا و سزا کا علم۔ قرآن انہیں ان کے دن کے اصول و فروغ کا علم عطا فرماتا ہے۔ جس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے جس کی قسم کھائی گئی، جس پر قسم کھائی گئی، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، وہ قرآن، جو وصف جلیل سے موقوف ہے۔ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کو شاعر، جادوگر اور جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر یہ عظمتوں والا نصیحت والا قرآن نازل ہوا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ سورۃ صاد آیا 2۔ بل الذین کفروا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے قرآن کا اور اس ہستی کا انکار کر دیا جس پر قرآن نازل ہوا، فی عزت و شقاق، سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ قرآن کے انکار کی وجہ سے ان کا غرور، تکبر، ضد اور مخالفت۔ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو مان لے اس کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، جو انکار کر دے وہ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ اس کے مخالف اور خود کو اونچا سمجھتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ سورۃ صاد آیا 3۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی قریش، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلایا، اور بہت سی قومیں ہلاک ہوئیں۔ فنادوا ولات حین مناص، تو انہوں نے پکارا اور بچنے کا وقت نہیں تھا۔ رب العزت نے واضح فرمایا، جب ان کی ہلاکت کے وقت نے آ گھیرا تو چیختے چلاتے عذاب کو لوٹانے کی التجائیں کرتے رہ گئے، لیکن عذاب کو دور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کفار کو ضد اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ان کے کفر اور جھٹلانے کی وجہ سے تباہ کر ڈالا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ سورۃ صاد آیا 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، یعنی جھٹلانے والوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک تنبیہ کرنے والا انہی میں سے آ گیا
تاکہ وہ اسے حق کا علم حاصل کریں اور اس کی اتباع کریں۔ انہوں نے تعجب کیا جو تعجب کا مقام نہیں۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو خارق عادت معجزے کیوں نہیں آتے؟ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ قوم اور رسول کے درمیان رابطے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس لیے لوگ رسول کے طرز عمل کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں رسول ہمارے جیسا انسان ہے۔ کافروں نے رسول کو جھوٹا جادوگر اس لیے قرار دیا کہ وہ اپنے جیسے انسان کی رسالت کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات وہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ وہ سچائی کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک جگہ معبود بنا دیا؟ معبودوں کی جگہ ایک کو معبود بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ سورۃ صاد آیا 5۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، تو مشرکوں کو حیرت ہوئی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے سے کیوں روکتا ہے اور اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا حکم کیوں دیتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ مشرکوں کو توحید پر حیرت ہوئی کیونکہ وہ شرک کے عادی تھے، انہوں نے باپ دادا سے بت پرستی سیکھی تھی، اس لیے توحید کی دعوت انہیں عجیب لگی اور کہنے لگے یہ نئی بات ہے۔ رب العزت نے سورۃ یونس میں فرمایا کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ اب لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو ان کو جو لوگ ایمان لائے، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ بات تعجب انگیز تھی کہ ایک اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ایک ہی اللہ عبادت کا مستحق ہے، ایک ہی اللہ نظر و نیاز کا مستحق ہے، ایک ہی اللہ معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنْتَ لَكَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ صاد آیا 6۔ وَأَنْتَ لَكَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے، یعنی قوم کے بڑے لوگ شرک پر آمادہ کرتے ہوئے کہنے لگے ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ وہ ابو طالب کے گھر میں جمع تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا الہ الا اللہ، تب انہوں نے کہا چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو اور اپنے دین پر جمے رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتوں کی عبادت سے روکنا کسی اور ہی مقصد کے لیے ہے، یعنی اس بارے میں اس کا مقصد اور نیت درست نہیں۔ یہ شبہ احمقوں کے ذہن میں ہی جگہ پا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حق یا باطل چیز کی دعوت دیتا ہے تو اس کی نیت میں جرح و قدح کرتے ہوئے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی نیت، اس کا عمل اس کے لیے ہے، اس کی دعوت میں جرح و قدح کرتے ہوئے اس کو رد کیا جا سکتا ہے جو اس کا فساد واضح کرے، اس کا ابطال کر سکیں۔ ان کا مقصد تو صرف یہ بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے دعوت دیتے ہیں وہ تمہارے سردار، تمہارے بڑے اور تمہارے قائد بن جائیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ پیچھے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ سورۃ صاد آیا 7۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور توحید کا مطالبہ کرتے ہیں یہ تو نئی بات ہے، ہم نے پچھلے دین یعنی آبائے دین یا عیسائیت میں ایسی بات نہیں پائی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر عمل کرتے نہیں دیکھا، یہ تو جھوٹ اور من گھڑت ہے۔
یہ قرآن سچا ہوتا تو عیسائی اس کی سچائی کے بارے میں ضرور بتاتے۔ اس راستے پر چلتے رہو جس پر تمہارے باپ و اجداد چلتے رہے، وہی سچا راستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت خود ساختہ اور جھوٹ ہے۔ توحید کو مشرکوں نے اس لیے منگھڑت قرار دیا کہ عیسائیت میں بھی ان کے خیال میں اللہ کے ساتھ ماں اور بیٹے کو روح القدس اور بیٹے کو شریک تسلیم کر لیا گیا، حالانکہ یہ عقیدہ تثلیث میں منگھڑت تھا، جس کو سند قرار دے کر وہ اصل دین کو منگھڑت قرار دے رہے تھے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ سورہ صاد آیا 8۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، نہ تو ہم میں سے بڑا ہے نہ زیادہ قابل احترام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں اترا؟ کیا کوئی اور اس کے قابل نہ تھا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے کہ اس پر قرآن اترا، بلکہ وہ تو ملامت اور مذمت کا مستحق ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ باطل شبہ ہے، اس میں قرآن کو رسول کی دعوت کو رد کرنے کی دلیل کیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، یعنی وہ وحی اور قرآن کی طرف سے شک میں ہیں، ان کے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں۔ جب وہ شک میں مبتلا ہو کر اس پر راضی ہو گئے، ان کے پاس واضح اور صریح حق آ گیا اور اپنے شک پر قائم رہے، تب انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کو ٹھکرانے کے لیے تمام باتیں کی۔ ان کی یہ تمام باتیں بہتان ترازی کے زمرے میں آتی ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ رب العزت نے لوگوں کو عذاب کی وعید سناتے ہوئے فرمایا انہیں ایسی باتیں کرنے کی مہلت مل گئی، کیونکہ ابھی انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اگر عذاب نازل ہوتا تو کبھی جرأت نہ ہوتی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ صاد آیا 9۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یعنی کیا وہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں؟ وہ فیصلے کریں، جسے چاہیں عطا کر دیں، جس سے چاہے روک دیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان کے قبضے میں نہیں، وہ نزول قرآن کے معاملے میں دخل اندازی کر سکیں۔ العزیز الوہاب، جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے، یعنی وہ رب جو سب پر غالب، جو خوب دینے والا، جس کے آگے سب حقیر ہیں، وہ ایسا فیاض ہے جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کو غلط کرنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا، اگر تو یہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں تو جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہے نہ دیں، لیکن اگر رب کی رحمت کے خزانوں کو وہ خود مالک ہے تو پھر وہ جس کو چاہے نبوت کی رحمت عطا کرے، پھر انہیں انکار کیوں ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا آسمان اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہت ان کے پاس ہے تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔
سورۃ سعد آیت 10۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمان اور زمین میں ان کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے۔ یعنی یہ تو بتاؤ کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی ملکیت میں ہے، کیا زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے کہ جو چاہیں کریں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ یعنی اگر ان کے پاس قدرت، قوت اور اختیار ہے تو رسیوں کے ذریعے 7ویں آسمان تک چڑھ جائیں، اور ان کی رحمت سے جو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اس کو بند کروا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے، اور ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔